دوسرے حدیث پاک وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیث نمبر 11، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ 11ویں والے پیر کے نام کی حدیث نمبر 11، اور یہ حدیث پاک کی جو تخریج ہماری جو کتاب ہے الوسیلۃ بسید المرسلین عند المفسرین والمحدثین، یہ اس کی تخریج میں یہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ امام مسلم، یہ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم شریف، اس میں امام مسلم نے 2 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر امام مسلم کے بعد اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب یہ سنن ابی داؤد، اس کے اندر امام ابو داؤد نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام نسائی نے، یہ امام نسائی، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو، یہ مسند امام احمد بن حنبل، اس میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ پھر امام احمد بن حنبل کے بعد امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، اور پھر اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر، یہ امام حاکم کی کتاب المستدرک، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ یہ امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء جس میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ پھر امام دار قطنی نے اپنی کتاب سنن کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یہ امام طحاوی جنہوں نے اپنی کتاب شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام رویانی نے اپنی کتاب المسند کے اندر، امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب المسند کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن وضاح انہوں نے الکتاب البدع کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ابی عاصم نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر اپنی دوسری کتاب الحاد والمثانی کے اندر اس کا ذکر کیا۔ پھر امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد کے اندر والرقائق کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یہ ساری تخریج اللہ کے فضل سے ہماری کتاب میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ان قریب ہماری کتاب وہ منظر عام پر آنے والی ہے۔ اب حدیث پاک سنو۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 5 مقام پر ذکر فرمایا، اور 6واں مقام وہ ہے جہاں سے میں حدیث پاک پڑھوں گا۔ یعنی امام بخاری نے 6 مرتبہ اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری سے وہ نمبر نوٹ فرما لیں: 1344، 3596، 4042، 4085، 6426، 6590۔ اور یہ امام بخاری کہتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یوما
ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، فصلی علی اہل احد، یعنی جو احد کا مقام ہے مدینہ شریف کے اندر، صلاۃ علی المیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر یوں دعا مانگی جیسے کسی میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر نماز ادا کی جیسے کسی میت والے یا مردے پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ دونوں معنی یہاں سے مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ایسی نماز ادا کرنا اگر کوئی نماز کا کہے تو یہ صرف خاصہ مصطفیٰ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر نماز پڑھنا کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن نشین کرنے، ثم انصرف الی المنبر، پھر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ جب منبر پر جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم فرمایا قال انی فرۃ لکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی محشر کے دن جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی کا استقبال کرنا، کسی کا انتظار کرنا، کسی کو خوش آمدید کہنا، فرمایا میرے صحابہ اکرام میں تمہارا قیامت کے دن پیش رو ہوں۔ آگے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اور یہ منبر لگا کر منبر پر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آگے جملہ بولا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر گواہ ہوں۔ یہ فتح الباری ہے، یہ فتح الباری اور یہ بخاری ہے۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، مجھے اس اللہ کی قسم لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، میں اپنے منبر پر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کوئی چہرہ میرے نبی علیہ السلام کا آسمان کی طرف نہیں تھا، حضور مخاطب تھے صحابہ اکرام سے، نظریں تھیں سیدنا صدیق اکبر کی طرف، عمر فاروق کی طرف، عثمان غنی کی طرف، مولا علی کی طرف، طلحہ زبیر کی طرف، مگر سرکار کا جملہ سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ الْآن، فرمایا میری نظریں اس لمحے تمہاری طرف بھی ہیں، اور میری نظریں اس طرف فرش زمین پر ہوتے ہوئے عرش بریم پر اپنا حوض بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے آگے جملہ کیا بولا وَإِنِّي أُوتِيتُ، یہ ماضی کے ساتھ، اوتیتو مجھے عطا کر دیا گیا، وعدے کر دی گئیں، رکھ دی گئیں، کیا؟ مفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمین کے جتنے خزانے ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ جل وعلا نے میرے ہاتھ پہ مجھے عطا فرما دی ہیں، رکھ دی ہیں۔ اب یہاں پر پھر جملہ سنو، مفاتیح یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں یہ جمع قلت نہیں، جمع کثرت نہیں، یہ جمع منتہل جموع کا اعراب مصابیحا، اس کے وزن پر مفاتیحا۔ اب جو جمع قلت ہے اس کا عدد تم جانتے ہو کتنا ہے، اور جمع کثرت ہے اہل علم جانتے ہیں اس کا بھی عدد کتنا ہے، لیکن قربان جائیں جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع کا معنی یہ ہے کہ فرمایا جو عدد گنتی سے باہر ہو، جو شماری نہ کیا جا سکے، تو میں پوچھتا ہوں ہر اس خاکے بدہن سے جو کہتے ہیں نبی کو اتنا دیا گیا، نبی کو اتنا دیا گیا، نہیں نہیں یہ نہیں مانتے، یہ مان لو، نہیں نہیں اتنا نہیں اتنا مان لو، جنہوں نے ہاتھ میں ترازو اور ترکڑی پکڑ رکھی ہے
تو میں پوچھتا ہوں اس مفاتیح ہے اس کے زیر تحت مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے جو تم ناپ سکو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو اتنی چابیاں دی تھی اتنی نہیں دی؟ تو پتہ چلا ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ پیمانہ دیا، فرمایا وہ پیمانے اور کسی کے لیے ہیں، انبیاء کو تول تول کر نہیں، اور نبیوں کو سینہ کھول کھول کر مانا جاتا ہے۔ مفاتیح آگے خزائن الارض، فرمایا زمین کا کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے جس خزانے کی چابی اللہ نے مجھے نہ دے دی ہو، جس کا مالک رب نے مجھے نہ کر دیا ہو۔ آگے سنو دل تھام کے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم ما خافو علیکم ان تشرکوا بعدی، نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم ارشاد فرما کے کہا نہ میرے صحابہ اکرام، مجھے صبح قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی پر اب یہ خوف نہیں رہا کہ میرے بعد وہ شرک کر کے یعنی بتوں کا پجاری بن جائے، چاند اور سورج کی پوجا کرنے لگ جائے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی پوجا کرنے لگ جائے۔ فرمایا صبح قیامت تک میری امت توحید رہے گی اور میری امت کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ یہ پوری امت کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احسان فرما گئے، اور آپ کا یہ زور بیان توحید تھا، آپ کا یہ پیغام تھا۔ دوسرے نبیوں کی امتیں ان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، لیکن قربان جائیں سید المرسلین کی پڑھائی ہوئی توحید پر صدیاں گزر گئیں۔ جس ملت پر ہمارے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے چھوڑا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی امت میرے حبیب کے نعرے لگا رہی ہے، آج بھی اللہ کی مسجدیں اس کے ذکر سے آباد ہیں۔ یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی توحید کا پیغام۔ تو نبی علیہ السلام نے آخر پر کیوں شرک کو بیان کیا؟ اب جن کے نزدیک نبی کا اختیار مانا شرک ہو، حضور فرماتے ہیں سارے خزانے تو میرے ہیں۔ اب جن کے نزدیک نبی علیہ السلام اب فرش زمین پر تھے، حوض کوثر عرش بری پر، حضور نے فرمایا وہ بھی میری نظروں کے نیچے ہے۔ تو پتہ چلا نبی علیہ السلام کو مختار کل ماننا کبھی بھی یہ ضعیف اور کبھی بھی یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اگر شرک ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام اس کو بیان ہی نہ کرتے۔ تو پتہ چلا جو چیز بھی مانگنی ہو جس در سے ملتی ہے اس در کو در رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جیسے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، وَأَنَا قاسم، فرمایا ساری کائنات کا قاسم میں ہوں، میں جو کچھ بھی کائنات کا ملتا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا ہے، چاہے وہ آسمانوں سے اترنے والی چیز ہو، چاہے وہ زمینوں سے ملنے والی چیز ہو۔ یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، اور یہ ہے عقیدہ مصطفیٰ، اور یہ ہے فتح الباری، اور یہ ہے بخاری